فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پھر سے ایک بار عشق محبت میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے اور بہت ہی نقطے کا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت میں، ولادت کے وقت اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پہ 6-7 مہینے کا بچہ تھا اور ولادت کے وقت دنیا میں جب وہ آیا، ایک سانس اس نے مشکل سے لی ہو دنیا میں اور انتقال کر گیا، گھر والوں نے بغیر جنازہ کے اسے دفنا دیا۔ پھر بعد میں گھر والوں کو معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، تو کیا قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا ان کا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو انہوں نے بغیر جنازے کے دفنایا اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات بیسک سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ اکثر اس بات پہ غلطی کرتے ہیں کہ جنازہ نماز کو نماز سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ نماز نہیں بلکہ جنازے کی جو نماز ہوتی ہے دعا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اور وہ دعا اس لیے ہے تاکہ مرنے والے کی مغفرت رب کی بارگاہ میں کی جائے، اس کی گناہوں کی تھوڑی سی تلافی رب کی بارگاہ میں کی جائے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کئی سارے گناہ کرتا ہے، کچھ جان کے، کچھ انجانے میں، کچھ ظاہری میں، کچھ رات کی تاریکی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ مل کے اس بندے کی حق میں دعا فرماتے تو اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی گناہوں میں کچھ کمی فرماتا ہے، عذاب میں کچھ کمی فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ جنازہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر بچے کی ولادت ہو، انتقال کر جائے تو اس میں 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 2 صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بچہ ماں کی کوکھ میں انتقال کر جائے، یا تھوڑا سا سر کا حصہ باہر نکلا ہو، دنیا میں اس نے سانس لیا نہیں، انتقال کر گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ دنیا میں اس نے سانس لیا نہیں اور ماں کی پیٹ میں ہی انتقال کر گیا ہو، یا دنیا میں تھوڑا سا وہ ظاہر ہوا لیکن اس نے سانس لیا نہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ جس بچے نے دنیا میں آ کے سانس نہ لیا ہو، دنیا کو نہ دیکھا ہو، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ، دنیا کے گناہوں میں ملوث نہیں ہوا، دنیا کے گناہ اس کے اندر داخل ہوئے نہیں۔ اب جو بچہ، دوسری صورت سنیے، جو بچہ پیدا ہونے کے وقت نکلا اور دنیا میں اس نے سانس بھی لیا، چاہے اس کا آدھا سر نکلا ہو یا پورا نکلا ہو یا پورا آ گیا ہو، دنیا میں آنے کے بعد اس نے صرف ایک ہی مرتبہ کیوں نہ سانس لیا ہو، 1-2 مرتبہ نہیں، صرف ایک ہی مرتبہ بھی اگر اس نے سانس لیا ہو تو علماء کرام فرماتے کہ اس بچے کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اس لیے کہ اب دنیا کو اس نے دیکھ لیا ہے، دنیا میں وہ آ چکا ہے، دنیا میں سانس لے چکا ہے، دنیا کی گناہ اس کے اندر سرایت کر چکا۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا دیکھیے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سانس لیتا ہے، ایک مرتبہ سانس اندر کھینچے وہ، تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے پہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے طور پہ
اس لیے کہ بندے نے سانس اندر لی، پتہ چلا کہ نہ نکلے تو وہ تو فوراً انتقال کر جائے گا نا۔ میرے آقا فرماتے کہ سانس لینے میں اندر 2 رکعت نماز سے شکرانہ۔ پھر میرے پیارے آقا فرماتے کہ تم جب سانس لینے کے بعد سانس چھوڑتے ہو، میرے آقا فرماتے پھر تم پہ 2 رکعت نماز شکرانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، تم دنیا میں سانس لے رہے ہو، تم نے اندر سانس لی، پتہ چلا اٹک گیا تو، تم نے دنیا میں سانس چھوڑی، پتہ چلا کہ واپس نہ لے سکے تو۔ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں، اور لوگ آپ دیکھنے جاؤں گے نا تو 1 منٹ میں پتہ نہیں انسان کتنی مرتبہ سانسیں لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، تو کتنی نماز و شکرانہ وہ قضا کرتا ہے۔ اگر یہ فرض ہوتی ہم پہ تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ جب ہم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہے، اگر ہمارا رب ہم سے یہ سوال کر دیتا، ہم پہ یہ فرض کر دیتا کہ وہ بندہ جب تو دنیا میں سانس لے گا تو تجھے 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، نہیں تو تجھے سانس آئیں گی، رب کتنا کریم ہے نا۔ تو سانس لینے میں، سانس چھوڑنے میں، اب بندے نے جب دنیا میں سانس لیا بچے نے تو وہ گناہ ہوا نا اس سے، تو اس اور دوسری بات یہ سانس لینے کی وجہ سے تو ایک ہوا، اور دنیا کی جو گناہ ہے وہ بھی اس کے اندر صلاحیت کرتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس بچے کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اور جو بچہ دنیا میں سانس نہ لے صرف اس کا آپ نام رکھ لو اور دفن کر دو بغیر غسل کے۔ لیکن جو بچہ دنیا میں سانس لے اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسے نہلایا بھی جائے گا، اور اسے جنازہ پڑھ کے دفنایا بھی جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تو ان لوگوں نے جنازہ پڑھا نہیں، جبکہ بچے نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ سانس لیا تھا۔ اب انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھنا ہے اس کا، تو اب وہ کہتے کہ کیا آپ جنازہ قبر کے اوپر پڑھ سکتے کہ نہیں؟ تو بے شک آپ قبر کے اوپر جنازہ پڑھ سکتے، نماز جنازہ پڑھ سکتے۔ اگر کسی جنازے کو دعائے مغفرت نہ کی گئی ہو، جنازہ نماز نہ پڑھا گیا ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس کا جنازہ اس کی قبر کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ زیادہ وقت نہ گزرا ہو، یعنی اتنے دن نہ گزرے ہو کہ اس کی لاش پھول گئی ہو یا سڑ گل گئی ہو۔ اگر اس بچے کی وفات کو زیادہ دن نہ گزرا ہو اور انہیں یقین ہے کہ ابھی لاش تازہ ہوں گی، ٹوٹی پھاٹی نہیں ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ آپ جنازہ قبر کے اوپر پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ امکان ہے کہ نہیں پھٹ چکی ہوں گی، پھول چکی ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں صرف دعا فرمانے، رب کی بارگاہ میں اس بچے کے لیے دعائے مغفرت فرما لے، نماز پڑھنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اب رہا سوال ان لوگوں کا جنہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ وہ کیا کرے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو آپ کو علماؤں سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، مفتیان کرام سے سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے کچھ معلوم نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، اپنے علم اور اپنی لا علمی کی وجہ سے آپ نے اسے دفنا دیا، تو آپ کیا ہوئے؟ گنہگار ہوئے۔ تو لہٰذا رب کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں، اس لیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو اللہ پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا آپ کے محلے میں کوئی امام نہیں؟ کیا آپ کے محلے میں کوئی عالم دین نہیں؟ آپ کو صرف چند قدم چل کے پوچھنا تھا، مسئلے کو حل کرنا تھا، اس کے بعد جنازہ دیکھتے۔ اگر امام کہتا، عالم دین کہتے کہ جنازہ پڑھنا ہے تو آپ پڑھتے، نہیں پڑھنا کہتے تو آپ نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے اپنے علم کو ان کے علم کے اوپر رکھا، ان سے آپ نے پوچھنا گوارا نہیں سمجھا،
اور آپ نے اپنے لا علمی کی وجہ سے جب یہ گناہ کر لیے آپ نے، تو آپ پہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ ہاں، ایک یہ کہ جو عہد نامہ وغیرہ قبر پہ رکھتے ہیں اور جو میلاد پڑھتے ہیں جنازے کے پاس اور کبھی کبھار لے جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، یہ سب۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگ قرآن سورہ یاسین بھی رکھ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ عہد نامہ بھی رکھتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ نہ رکھے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کبھی کبھی کچھ لاش وغیرہ پھٹتی بھی ہے، پھٹنے کی وجہ سے اس کی اندر کا سارا مواد اس کلام پہ جا کے یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو رکھنا ہی ہے تو تھوڑا سا اور جگہ بنا لے اندر اونچا کر کے، اور وہاں پہ اس کو اچھے سے پنی وغیرہ میں کہ کسی چیز میں یہ کر کے رکھ دیں۔ جس طرح کوئی اگر بندہ قرآن کو ثواب کی نیت سے بھی گھر پہ رکھتا ہے تو اللہ ثواب دیتا، بس انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ ہی رکھے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کے ساتھ کہ کوئی بھی بے ادبی اس میں نہ ہو۔ اور رہا سوال میلاد کا، تو یہ میلاد پڑھنا مستحب ہے۔ میت کے پاس میں قرآن کی آیتیں ہو یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی ذکر الہی ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر الہی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس جگہ کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے روح زمین پہ جب بھی کوئی بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ محفلوں میں کرے، چاہے وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، جو بھی بندہ روح زمین پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے ذکر کرتا ہے، تو اس کے ذکر کی برکت سے فرشتے مچل اٹھتے ہیں۔ اس کے ذکر کی آواز میں جو مٹھاس ہوتی ہے، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مچل اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پہ اتریں۔ رب فرماتا ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ جب یہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں تو پورے روئے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، پورے روئے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کیا ہوا، کہاں سے آئے ہو؟ جبکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ ذرا قرآن پاک اٹھاؤ، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ فرمایا اللہ لاٹھی ہے۔ تو اللہ نہ جانتا ہے، لیکن تب بھی اللہ نے فرمایا موسیٰ ہے کیا؟ تو اللہ فرماتا فرشتوں سے کہ فرشتوں کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا سنا؟ فرشتے کہتے کہ اللہ ہم روئے زمین پہ اترے تھے، کچھ لوگ تیری یاد منا رہے تھے، کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی کیا فرما؟ مغفرت فرما۔ اللہ فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے وہ؟ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو چھوڑو، اس نے تو تمہیں بھی نہیں دیکھا، تمہارے بندوں نے اے اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا، لیکن تب بھی تیری ذات سے امید رکھتے۔ جنت نہیں دیکھی
لیکن تب بھی جنت کی دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہیں جنت دکھا دی جائے تو، جب نہ دیکھا تو اتنا دکھا دی جائے تو پھر فرماتے اللہ پھر تو وہ ہمیشہ خواہشی کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تیری۔ فرمایا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ رب فرماتا اگر دکھا دیا جائے تو، فرشتے کہتے اللہ اگر دکھا دیا جائے تو کبھی گناہ نہ کرے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جاؤ، جتنے بھی تھے گواہ رہنا تمہارے صدقے میں سب کو جنت عطا فرماتا، جتنے بھی تھے گواہ رہنا تمہارے صدقے میں کیا کرتا ہوں، سب کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو لہٰذا جو بھی بندہ کسی بھی معاملے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے محبوب کی تذکرے کو چھیڑتا ہے، تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس جگہ کو کیا کرتے، ڈھانپ لیتے۔ تو لہٰذا جس گھر میں انتقال ہو اس گھر میں بہتر ہے کہ لوگ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اور اس کے سبب اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مرحومین کے گناہوں میں کمی فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی آخری وقت ہو، چاکنی کا وقت ہو، تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی، آسانی ہوتی۔ اس لیے کہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، اور جب کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں صرف لفظ بسم اللہ کہہ دیا جائے، غور کرنا، جہاں صرف لفظ بسم اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ اللہ وہاں پہ عذاب دے۔ اللہ عذاب پھر دیتا، تو اسی لیے ان باتوں کا دھیان رکھا کرے، اور ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے اپنے عالم دین سے پوچھے، اس کے بعد اس کا حل نکالے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سننے سنانے سے زیادہ ان مسئلوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہمارے ہم سب کے مرحومین کے، بالخصوص ہم سب کے والدین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کے قبروں میں نور انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے قبروں کو تحت نظر کشادہ فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کو حضور پاک صاحب العلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، انہیں بھی عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو نیک و صالح بنائے، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی نیک و صالح بنائے، آمین۔